پارٹی سے ہاتھ ملایا جائے گا، کوئی ان کے ساتھ مل کر چلا جائے گا، جب ایک بات طے ہو گئی ہے کہ آپ جب بھی ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، جب بھی ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، تو اینڈ ریزلٹ آپ کو کچھ بہت زیادہ آپ کی پارٹی کے لیے مفید دہ ثابت نہیں ہوتے، وقتی طور پر ضرور ہوتے ہیں. چاہے آپ وہ دھرنے کی بات کر لیں جو پشاور موڑ آ کے آپ نے دیا، اس کے بعد ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر لیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو رائٹ ناؤ اقتدار میں ہیں، یہ زیادہ تر جے یو آئی ایف کو استعمال کرتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جے یو ایف کو استعمال نہیں کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 25 جولائی 18 کے الیکشن میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے 25 جولائی 2018 کے نتائج کو مسترد کیا اور اس الیکشن کو سلیکشن کہا گیا. اس کے بعد پھر دیگر پارٹیاں آئی. پھر مری میں آپ کو یاد ہوگا ایک پرہجوم پریس کانفرنس ہوئی اور ایک بیٹھک ہوئی. ان تمام پارٹیوں نے ان نتائج کو مسترد کیا، لیکن ان میں ایسی پارٹیاں بھی تھیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے تھے، نتائج کو مسترد کیا، پھر وہاں کے حکومت میں بھی بیٹھ گئی. تو یہ جمعیت علماء اسلام نے کسی کو استعمال نہیں کیا. جمعیت علماء اسلام اس وقت بھی آئین کے ساتھ کڑی تھی، قوم کے حقوق کے ساتھ کڑی تھی، جو اس کا آئینی حق ان کا ووٹ ہے اس کے ساتھ کڑی تھی. ہم ابھی بھی ووٹ کی عزت کے ساتھ کڑے ہیں، لیکن جس نے ووٹ کی عزت کا نعرہ لگایا انہوں نے اس ووٹ کی عزت کو خاک میں ملا دیا. تو اس سلسلے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب آئین کے ساتھ کڑی تھی، پارلیمانی سپریمیسی کے ساتھ کڑی تھی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور جمہور کی اختیارات کے ساتھ کڑی تھی، ان کی ووٹ کی عزت کے ساتھ کڑی تھی، آئین کے ساتھ کڑی تھی. تو آج بھی جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، وہی پارٹیاں انہی مینڈیٹ کے ساتھ جو 18 میں ان کو ملا تھا، یہ مل کے وہ حکومت میں گئے. اور اس آکشن الیکشن کو وہ الیکشن کہتے ہیں جس کو ہم آکشن کہتے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام آج بھی اسی ڈگر پر کڑی ہے جس ڈگر پر 25 جولائی 2018 میں کڑی تھی. تو لہٰذا ہمارے موقف نے بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن اگر تبدیلی آئی ہے تو ان بڑی پارٹیوں اور ان کی اتحادیوں کی موقف میں تبدیلی آئی ہے. بلکہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے ایک ایسے اصول کا بنیاد رکھا جو تمام سیاسی پارٹیاں ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ انصاف اور قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہونا چاہیے. لیکن اس 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے انہوں نے کمزور کو کمزور تر بنایا اور طاقتور کو طاقتور بنایا. انہوں نے ڈیفیکٹو طاقت کو اس ترمیم کے ذریعے تحفظ دیا. تو طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون انہوں نے اس ترمیم کے ذریعے وہ آئین میں اس کو جگہ دیا کہ طاقتور کے لیے ایک قانون تا حیات مستثنیٰ اور کمزور کے لیے دوسرا قانون، پکوڑے پر بھی جیل میں جانا ہوگا اور 10 سال آپ کو جیل ہوگی. تو یہ جمعیت علماء اسلام اس کے ساتھ بھی کڑی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام اس آئین کے ساتھ کڑی ہے جس آئین پر ذوالفقار علی بھٹو کا دستخط ہے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا دستخط ہے، ولی خان کا دستخط ہے، بزنجو کا دستخط ہے اور دیگر سیاسی قومی قیادت مولانا شاہ احمد نورانی کا دستخط ہے. لیکن یہ سیاسی قوتیں انہوں نے اپنے پیشرو سے روگردانی کرتے ہوئے آئین کو اور اپنے پیشرو کو چہرے پر ایک زوردار تماچا لگایا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین سے جمعیت علماء اسلام ہاتھ پہ لائے گی، اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جو ہے مل کر چلے گی؟ کوئی احتجاج پروٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ بھی میس موبلائزیشن کی طرف جائیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام تو احتجاج پر ہے. وہ تو 8 فروری کے بعد 15 تاریخ کو آپ کو یاد ہوگا، 15 فروری کو سب سے پہلے ہم نے اسی نتائج کو مسترد کیا. اس دن سے لے کر آج تک ہم احتجاج پر ہیں. کبھی کراچی میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی پنجاب میں، کبھی خیبر پختونخوا میں ہم بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں. اس میں ہم سسٹم کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور اس الیکشن جو 8 فروری کا ہے اس کو آکشن کہتے ہوئے مسترد بھی کر چکے ہیں. تو ابھی اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. اب جب مولانا صاحب باہر سے آئیں گے، کیا اسٹریٹجی جمعیت علماء اسلام بنائے گی؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہم آج تک تو ہم نہیں ہیں، اس کا حصہ ہم نہیں ہیں. لیکن جو گولز ہے وہ دونوں کا ایک ہے، اور وہ بھی آئین کی بحالی چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں اور جمہور کی حکمرانی. ہمارا گولز بھی یہی ہے. اب ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ بات کی بات ہے. اس میں جو امن جرگہ ہوا ہے تمام پارٹیز شامل تھیں، پی ٹی آئی نے وہ امن جرگہ بلایا تھا، سہیل افریدی صاحب نے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہوئی، جے یو آئی ایف بھی شامل ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے اور اس سے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی دفعہ میرے خیال میں جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کی، جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے ایک جامع جرگہ بلایا اسمبلی ہال میں، جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی تھی میرے خیال میں.
اور اس کا اعلامیہ بھی آیا کہ وہ اعلامیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، ہم گولی اور بارود کے حق میں نہیں ہیں، ہم افغانستان سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے حق میں ہیں، افغانستان سے مذاکرات کریں، ہم مذاکرات بیٹھیے افغانستان کے ساتھ، جس طرح آپ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ انڈیا نے جو زیادتیاں کی پاکستان کے خلاف، جو دل سے آج تک انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، ادھر ہم تو مذاکرات کے خود مذاکرات کے لیے تکتے نہیں ہیں، بولتے ہیں کہ مذاکرات ہونی چاہیے، اس کے ساتھ مثبت تعلقات ہم بنانا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے، ہم 72 گھنٹے میں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہم نے نکالا۔ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف اور افغانوں کے خلاف 20 سال لڑائی لڑی، پھر دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں وہ مسئلہ حل ہوا۔ آج بھی ہم پاکستان کے موجودہ حکمران کو کہتے ہیں کہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ گفت و شنید کریں، آپ ڈائیلاگ کریں، آپ مذاکرات کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مذاکرات خلوصی نیت سے ہوں، نیک نیتی سے ہو، دیانت سے ہو، اور کسی کے اشاروں پر ہمارے فیصلے نہ ہوں، تو انشاءاللہ میرے خیال میں مذاکرات اگر افغانستان سے مذاکرات کی بات کریں تو 2 راؤنڈز تو ہو چکے ہیں سر، قطر بھی تھا، ٹرکی بھی تھا، استنبول میں یہ مذاکرات ہوئے، لیکن ان کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد پہ حملہ بھی ہوا۔ میری عرض سنیے، پاکستان اور ہندوستان کی آزادی یا وہ قیام میں آنے کے بعد 78 سال ہوئے ہیں دونوں کی۔ 78 سال میں 78 بار سے زیادہ 200 بار آپ نے مذاکرات کیا ہے۔ ابھی بھی آپ مذاکرات کے حق میں اور تجارت بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ واگا بارڈر بھی کھلا ہے، جہاں بھی وہ بارڈر ہے، اور اس کے ساتھ تجارت بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن افغانستان کے ساتھ آپ نے 2 بار مذاکرات کی، بس مسئلہ ختم۔ دیکھیے یہ رویہ قوم جانتی ہے کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ خواہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر قوم کو یہ بتا دیں کہ آپ پاٹھا اور خیبر پختونخوا میں بھی لڑتے ہیں، آپ بلوچستان میں بھی لڑتے ہیں، آپ پنجاب میں مساجد اور مدارس کے ساتھ پاکستان میں بھی لڑتے ہیں، آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، آپ آئین 73 کے آئین کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، آپ عدلیہ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔ اب کس کے ساتھ آپ لڑیں گے؟ کیا یہ ملک لڑائی کے لیے وجود میں آیا ہے؟ کیا یہ سیکورٹی ریاست ہے یا یہ فلاحی ریاست ہے؟ یہ کون سی، یہ جنگجو ریاست ہے یا فلاحی ریاست ہے؟ ابھی تک ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر چکے ہیں۔ ہم تو جس دن وجود میں آئے ہیں 14 اگست 47 سے لے کر آج تک ہم جنگی حالت میں ہیں۔ یہ امن کب آئے گا؟ لیکن حافظ صاحب وہ یہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی تو دیتے ہیں نا کہ جب وانا میں ہمارے بندے مارے جائیں گے، جب سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوں گے، جب اسلام آباد شہر کے دل میں حملہ ہوگا، کچہری پر حملہ ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ان سے مذاکرات ہی صرف کرتے رہیں؟ ہم نے کیا ہتھیار نہیں استعمال کرنے؟ دیکھیے میری بات سنیے، میں نے کب کہا کہ جو بھی ملک پاکستان افغانستان میں مداخلت کرے گی یہ بھی ناقابل قبول ہے، اگر افغانستان پاکستان میں مداخلت کرے گی یہ بھی ناقابل قبول ہے، لیکن اگر انڈیا مداخلت کرے گی، اور مداخلت کی نوعیت کیا ہے آپ کے سامنے ہے، تو اس کے ساتھ تو ہم مذاکرات چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور کر چکے بھی ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لڑنا ہے، تو آپ نے لڑنا ہے۔ یہ لڑائی پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ کس کی مفاد میں جائے گی؟ یہ ہندوستان کی مفاد میں جائے گی، یہ ان قوتوں کی مفاد میں، یہ اسرائیل کی مفاد میں جائے گی۔ سر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان اگر پہلے ہی انڈیا کی پراکسی بناؤ۔ میری عرض سنیے، جو لڑائی آپ لڑنا چاہتے ہیں، اس سے جب پیدا ہندوستان کو پہنچتا ہے اور اسرائیل کو پہنچتا ہے اور آگے جا کے امریکہ کو پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کی مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لڑائی کو فل سٹاپ دیں اور آپ مذاکرات کریں، اور پاکستان اور افغانستان، چین، ایران اور روس، یہ خطے کے جو ممالک ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کے ایک حکمت عملی اور ایک اسٹریٹجی بنا دے، تاکہ اس کے نتیجے میں پاکستان بھی محفوظ ہو، افغانستان بھی محفوظ ہو، خطہ اور جغرافیہ بھی محفوظ ہو، اور اسرائیل، ہندوستان اور امریکہ کی خوشی کو بھی خاک میں ملا دیا جائے۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا لڑائی بہتر ہے؟ یہ تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ مذاکرات بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ بہت